السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ میزبان بہزت جلانی حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں۔ اب ہم جہاں رنگ پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ہم کچھ موضوعات ہیں ہمارے پاس۔ خاص طور پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹینکروں پر حملے کی۔ ایک ایسا امریکی الزام کو ایران نے مسترد کیا ہے، اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو پس منظر بتاتے ہیں کہ ایران نے خلیج عمان میں جمعرات کو 2 آئل ٹینکروں پر حملے میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ایران کی ذمہ داری ہے، جسے وہ پوری طرح نبھائے گا۔ ایران کے سرکاری ریڈیو نے وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی کا ایک بیان نشر کیا ہے، جس میں امریکی الزام کو مسترد کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے حملوں کا نشانہ بننے والے دونوں آئل ٹینکروں کے عملے کو کم سے کم وقت میں امداد پہنچائی بھی ہے اور انہیں جہازوں پر سے نکالا بھی ہے۔ حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں $4 فی بیرل کا اضافہ ہوا، جبکہ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے جاری کشیدگی میں مزید شدت آنے کے خدشات بھی بڑھ گئے۔ ڈاکٹر حسنات، یہ ساری صورتحال کس جانب بڑھ گئی ہے؟ خلیج عمان سے متعلق کسی بھی نوعیت کی تنازع کاری سے خام تیل کی ترسیل اور تجارت کو کس حد تک نقصان ہوگا، کیونکہ یہ خلیج عمان آبنائے ہرمز کے نزدیک ہے، جو تیل کی ترسیل کی اہم گزرگاہ ہے، اور کہتے ہیں کہ کل تجارت کا 20% حصہ آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتا ہے۔ جی، اگر جنگ نہ ہو رہی ہو اور امن کا وقت ہو جیسے کہ آج کل ہے، تو پھر اس قسم کا جو آئل ٹینکرز کو سبوٹاژ کرنا اور ان کو وہاں پہ اس قسم کی کارروائی کرنا، یہ یقیناً تشویش کا باعث بنے گا، اس لیے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئی ایک راستہ ہے اور وہ بڑی نیرو اسٹرپ ہے، اس میں اگر آپ 1-2 ٹینکرز کو ڈبو دیا جائے تو وہ راستہ بند بھی ہو سکتا ہے تیل کے لیے، جس سے ساری دنیا میں ایک بحران وہی جو 74 میں ہم نے دیکھا تھا آئل پرائسز، وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ایران نے جیسے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، اور انہوں نے پھر اپنا وہ بھی شواہد بھی دیے کہ ہم نے بلکہ حملے کو نکالا وہاں سے جو ڈیمیج جہاز سے۔ جی، یہاں پہ ایک لڑائی ہو رہی ہے یمن میں، اور اس میں جو حوثیز ہیں ان کے پاس ایک چاہے وہ کتنی ہی کروڈ ہو، لیکن ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، وہ ڈرون سے وہ حملے بھی انہوں نے پہلے بھی کیے، وہ راکٹس بھی چلاتے ہیں، کبھی کبھار وہ نشانے پہ لگ بھی جاتا ہے، تو اس لیے اور وہ کہتے بھی ہیں، وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں اس چیز کو کہ ہم نے وہ ڈرون یہ والے، البتہ یہ وہ بات کو نہیں انہوں نے مانا، لیکن وہ دوسرے جو معاملات اس سے ملتے جلتے ہیں وہ بھی وہ کرتے آئے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع پر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس نے یہ کیا اور کس نے وہ ٹینکر کو نشانہ بنایا، لیکن یقیناً جس نے بھی اس کو نشانہ بنایا وہ اس نے کوئی اپنے اس کے ذہن میں کوئی ری ایکشن کے طور پہ انہوں نے کیا۔ ان کو بھی بیماری ہو رہی ہے، ان کو بھی مارا جاتا ہے راکٹ سے اور بموں سے۔ اگر ہم حوثیز کی بات کریں، میں نہیں کہتا کہ حوثیز نے کیا ہے، میں کیونکہ انہوں نے اس کو اون نہیں کیا تو ہمارے پاس ایسی شواہد تو نہیں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حالات جو ہیں، جو خطے میں سارے حالات ہیں، اگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایران صرف نہیں ہے ایک فریق، وہاں پہ دوسرے بھی فریق ہیں جو کہ اس کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان میں کیپیسٹی بھی ہے کرنے کی، اور آج کل اس قسم کی ٹیکنالوجی کو اتنی اسپیشلائز بھی نہیں ہے کہ صرف چند ملکوں کے پاس، اور دوسرے چاہے وہ کروڈ ہی ہے، کوئی اتنا سوفسٹیکیشن اس میں نہیں تھی، ادروائز وہ سارا جہاز کو ڈبو دیتے، جی، لیکن بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا ہمیں۔ اور اچھا، پچھلے دنوں سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی بڑھی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت سے مختلف ملکوں نے بھی مل کر بیڑا اٹھایا ہے، جیسے چین کی طرف سے بھی اس کے بارے میں کوشش کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے بھی تہران گئے تھے، اور ان کے دورے کو بھی خطے میں کشیدگی کم کرنے کی بڑی واضح کوشش قرار دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر اسی طرح کشیدگی برقرار رہتی ہے تو جنگ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر حسنات بتائیے گا کہ امریکہ ایران تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات پھر وہی ہے کہ 2 بلاکس آ گئے ہیں، اور ان بلاکس کے ساتھ ساتھ جو مفادات جڑے ہوئے ہیں وہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔
یہاں پہ شخصیتوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ یہی امریکہ تھا جب صدر اوباما اس کے صدر تھے، اور وہی صدر اوباما نے ایک بہت ہی مشکل معاہدہ ایران کے ساتھ اور بہت بڑا معاہدہ کیا تھا نیوکلیئر کا معاہدہ، جو اس میں صرف نیوکلیئر معاہدہ نہیں تھا، اس میں ایران اور امریکہ کے تعلقات بھی نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے۔ ایران نے 100 بوئنگ جہازوں کا آرڈر بھی دے دیا تھا، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ تجارت بھی اور زیادہ کھل جائے گی، اور سینکشنز بھی امریکہ نے ہٹائے، کچھ جو تھے وہ ہٹانے کی بھی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن جب صدر ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت پوری دنیا کا جو امن ہے اس کو ڈسٹرب کیا، اور انہوں نے نشانہ بنایا یہاں سے ایران کو، اور جو کہا کھلا یہ بھی کہا کہ جو علاقے کے ممالک ہیں وہ ان کی سیکیورٹی کو خود خریدیں گے اپنی، ہم اب ان کو مفت سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارا اسلحہ خریدیں، یہ سعودی عرب، UAE جو بھی خلیجی ممالک ہیں، اور ان کو ایران سے خطرہ ہے، مطلب ایک ڈراوا سا دکھا کر ایران سے ان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ ہمارا ہتھیار خریدیں۔ تو اس لیے جب تک یہ اس قسم کی، اب دیکھ لیجیے ٹریڈ وار بھی چائنا کے ساتھ شروع کر دی، مکسیکو کے ساتھ شروع کر دی، ٹیرف کی لڑائی، ایون اس کو کینیڈا کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو جب آپ یہی اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے ہی وہاں پہ معاملات کو دیکھنا ہے، تو پھر وہ ایران کے علاوہ اور تو کوئی ایسا ملک ہے نہیں جس کو وہ سامنے رکھ کے اور ان کو کہیں باقیوں ہو کہ آپ ہمارا اسلحہ خریدتے چلے جائیں جتنا آپ خرید سکتے ہیں، تاکہ اس سے ہمیں اقتصادی فائدہ ہو اس کا۔ میرا بھی خیال کہ یہ کوئی جنگ کی طرف چیز جائے گی، یا کیونکہ جنگ میں تو بہت زیادہ رسک ہیں، اس میں وہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں بہت سے ممالک کو، لیکن یہ یقیناً یہ اپنا انٹرسٹ سامنے رکھ کر یہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی کانگریس اپنا رول اس میں کیا ادا کرتی ہے، اور کیا وہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو روکنے میں کامیاب ہوتی ہے، یا پھر امریکہ کے عوام آئندہ والے جو الیکشن آنے والے ہیں صدارتی، اس میں کیا وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، کیا وہ اس چیز کو روکتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک افراتفری پھیلی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے۔ تو جاپان بالکل، اور یورپین تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفیوز ہو، اور جاپان، یہ میں نہیں بولنا چاہیے کہ جاپان کے وزیر اعظم موجود تھے ایران میں، ایران کا دورہ کر رہے تھے جب یہ ٹینکرز کا یہ واقعہ ہوا ہے، اس لیے وہ ان کی یہی کوشش تھی کہ یہ ڈیفیوز کیا جائے، لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو اس میں تو پھر کشیدگی اور زیادہ پڑے گی، اور جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ اسلحہ بیچنے کے لیے یا کشیدگی بڑھانے کے لیے، وہ پھر اپنی اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے، اور ایران کو بلیم کیا بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی چیز کی انتظار کیے، فوراً جیسے ہی وہ حملہ ہوا اسی وقت کہہ دیا یہ ایران۔ تو اس کے یہ حالات جیسے میں کہا ہے یورپین سے ڈپینڈ کرتا ہے، امریکن کے جو ادارے ہیں، امریکہ کے ادارے ہیں، پبلک اوپینین ہے، کانگریس ہے، اس پہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ یہ معاملات ڈیفیوز ہوتے ہیں یا صدر ٹرمپ اپنی مرضی کرتے رہے۔ ڈاکٹر حسنات، ایک میرا اور سوال ہے، جنرل سوال ہے بالکل، یہ اس وقت ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے تو دنیا کی ساری حکومتیں اور ساری پاورز اس کے اندر ان سوالوں کے جوابوں میں آتی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے ایسے 2 اہم اقدامات کیا ہیں جو ابھی تک اٹھائے نہیں گئے اور اٹھانے جانے چاہیے تھے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے؟ کیا 2 بڑی باتیں دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ تو فلسطین کا ہے۔ فلسطین کا وہاں پہ جو 2 ریاستی کے فارمولہ دیا گیا تھا آسلو اکارڈ میں، بعد میں بھی اس کے اوپر کہا جاتا رہا کہ یہی فارمولہ ہم مانیں گے، تو وہاں پہ ایک ریاست قائم ہونی چاہیے فلسطین کی، اس سے علاقے میں بہت ٹینشن کم ہو جائیں گی۔ دوسری بات ہے کہ یہ سینکشن ایران کے اوپر اندھا دھند لگانا، یہ بھی ایک ٹینشن کو پیدا کرتا ہے، اور بہت کچھ ایسے ممالک ہیں ان کو بھی یہ ایک انڈیا ملتا ہے کہ وہ ٹینشن سے وہ فائدہ اٹھائیں اور اس کو برقرار رکھیں۔ اور جیسے فیصلے کی بھی بات ہو رہی تھی، اگر آپ تاریخ دیکھیں یہاں پہ گلف کی اور ان کی لڑائیوں کی، تو وہ اسلحہ کسی کام نہیں آیا۔ جب عراق کی فوجیں آئیں تو کوئٹیوں نے ایک بھی میزائل نہیں داغا عراق کی فوج کے اوپر، اسی طرح سارا کچھ چھوڑ دیا۔ اس طرح جو دوسرے ممالک ہیں، ادھر سعودی عرب، جب بھی ان سے
کوئی ایسے معاملات آتے ہیں سیکورٹی کے تو وہ دوسروں کو بلاتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. خود جو بلینز اور بلینز کے ڈالر وہ خرید رہے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. کیونکہ یہ سیلف ڈیفیٹنگ چیزیں ہیں ساری. اور میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے کافی خلیجی ممالک کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. وہ ڈیفیوز کریں. یہاں پہ ایک ایسے انصاف کا نظام یہاں پہ آئے جس میں ممالک جو ہیں وہ خطرہ محسوس نہ کریں تو تب بھی یہاں پہ امن آ سکے. اچھا